نا اس کا ٹوٹلی کام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ نقصان عزت بےعزتی ذلت کچھ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت انتظامی معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے میرا یعنی ایمانی اور علمی اختلاف ہے۔ جماعت میں ایک ہمارا نظام رائج ہے کہ جماعت کہتی ہے کہ فلاں چندہ دے دو، اور چندہ دو گے تو تمہارا نام حضور کے پاس دعا کے لیے بھیجیں گے۔ یہ علی الاعلان اناؤنس ہوتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے اگر دعا کرانی ہے چندہ پورا دے دو، پھر آپ کا نام اس پیپر میں لسٹ میں نام شامل ہوگا۔ آواز رکی ملک صاحب، آواز رکی سی، دوبارہ گل کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامی معاملات میں جماعت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میں ایمانی اور علمی اختلاف رکھتا ہوں۔ میری عقل کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے کہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایمانی اختلاف ہے۔ ہماری جماعت کا ایک اصول ہے کہ جو چندہ مقرر کیا ہوا ہے، اس چندے کا نام مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے، لیکن وہ چندہ کہتے ہیں، جماعتی ہمارے بھائی کہتے ہیں۔ سابقہ میں بھی احمدی انتظامی معاملات میں تھا، اب نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ دے دو تو تمہارا نام لسٹ میں بھیجا جائے گا حضور کے پاس دعا کے لیے۔ مجھے یہ تو کوئی سلسلہ نہیں آیا سامنے نظر ایمانی معاملات میں کہ آپ چندہ دے دو تو آپ کا نام جائے گا حضور کے پاس دعا کے لیے۔ ایک بات اس سے میرا اختلاف ہے، یہ سراسر ایمان اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ چندہ دو، پیسے دو تو اپنا نام وقتی خلیفہ کے پاس آپ بھیجو اور وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ ایک اختلاف میرا ان سے یہ علمی اور ایمانی اختلاف ہے۔ دوسرے یہ بات ہے کہ پیارے بھائیو، جماعتی جتنے نظام ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ انتظامی معاملات میں بہت سارے نظام خراب ہیں، لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ چندہ لینا اسلام میں منع نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اربوں خربوں روپے جمع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر اور لوگوں سے لیے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی آپ سے 1000 درہم مانگے، 1000 پاکستانی 50,000 مانگے آپ کو، ہم نہیں، ہم دیکھیں گے، اپلیکیشن دو، ادھر سے منظوری ہوگی، ادھر سے ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یہ چندہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جماعتی بھائی ہمارے چندہ لینے کے لیے لوگوں کو میسج کرتے ہیں صبح شام، یہ خود تلقین کرتے ہیں چندہ دے دو، 10 دن رہ گئے، مہینہ رہ گیا ہے، سال پورا ہونے میں 10 دن رہ گیا، چندہ دے دو، یہ ایمان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، قربانی کرو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہاں تک میرے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے جو اس چندے کا نظام ہے، استعمال ہے، وہ بھی تو غریب لوگوں پر ہونا چاہیے نا۔ یا آپ نے جماعت اضافہ کرنا ہے، تعداد بڑھانی ہے، افریقہ میں چلے جاؤ، ادھر غریب مسکین کھانا نہیں، انہیں کھانا کھلائی ہو، اور احمدی ہو گئے، وہ مسکین انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ان کو تو ان کا اللہ رسول پیسہ ہے، پیٹ ہے، ان کا پیٹ جو بھر دے گا وہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو آپ میرے خیال میں جماعت کو مضبوط کر رہے ہو، نہ کہ ایمان اور اسلام کو پھیلا رہے ہو۔ اب اس کے اوپر میرا اختلاف ہے کہ جو جماعت احمدیہ کے غریب غربا لوگ ہیں، بیچارے مر رہے ہیں غربت سے، کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کسی کے پاس، ادھر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ ادھر ان کے جو عہدیدار ہیں انتظامی نظام سے، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں، یہ اللہ کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا مال لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا ذاتی مال ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو 5-10 درہم کوئی مانگنے والا آ جائے، 5 روپے دے دیتے ہیں، 10 یہ وہی ہے، اس کو دے دو 10 درہم، 100 روپیہ دے دو، ٹھیک۔ لیکن یہ ذمہ داری ہے، اتنا پیسہ اکٹھا ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہو۔ یہ پیسے اربوں خربوں روپے کیوں اکٹھے کیوں ہیں؟ اسلام کے اندر ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہے اس کو استعمال کرو، غریبوں میں بانٹو، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، مستحقوں میں، یتیموں میں۔ لیکن میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے اس کے اندر، جماعت کے اندر۔ انتظامی معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ مسلمان ہو کر
اور مہاجر ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، کیونکہ لوگوں کے مصیبتیں تھیں اور سختیاں تھیں، ان کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً مہاجر بن جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ لوگ اپنے جن کے 2 گھر تھے، ایک گھر کسی مہاجر کو دے دیتے تھے، اور جو مال دولت تھی اس سے بھی ان کی ہیلپ فرماتے تھے۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر 2 بیویاں کسی کے پاس تھیں، 3 بیویاں، وہ مہاجروں کو گھر لے جاتے تھے، کہتے تھے اس میں سے پسند کرو، یہ نہیں ہو کہ جس سے میرا دل بھر گیا ہے میں اس کو چھوڑوں، نہ، جو تمہیں پسند ہے میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ اوریجنل اسلام ہے۔ لیکن احمدی ہونے کے باوجود جو بھی میری بات سن رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کے حصے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پیچھے تو خاندان آپ نے چھوڑ آنا ہے، بھائی بہن، پھوپھی، چچے، ماموں کو، یہاں پر ان کی کوئی جواب داری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں، آپ اگو تیرا اپنا بندوبست ہے۔ ایسے میں بہت سارے حلفاً کہہ رہا ہوں، بہت سارے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف احمدیت اس وجہ سے چھوڑی، وہ اللہ کی سچی جماعت مانتے ہیں، لیکن چھوڑی اس وجہ سے ہے کہ ان کی بیٹیاں، بیٹے ایک عمر کو پہنچ گئے، ان کے شادیاں نہیں ہوئیں، کیونکہ انہیں ہر بندہ اپنا نفس و نفسی میں، انتظامی معاملات میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ جو مہاجر بن رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ پیچھے اپنے قبیلوں کو، خاندانوں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہاں پر ان کا نعمل بدل کیا جائے، ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جو احمدی ہونا چاہتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ پیچھے خاندانوں کو چھوڑاؤ گے، یہاں پر کسی کی کوئی جواب داری نہیں ہے، کوئی انتظامی، صرف انہوں نے ایک نظام بنایا کہ یہ جی رشتہ سینٹر ہے تو رشتہ ناتا کا وہ ہے، کمیٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو مین کریم جو احمدی ہیں، مین جو اس میں شامل ہیں احمدیت میں، ان میں سے نکل کر جو رشتے بچ جائیں، آپ پہ میٹھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بچا ہوا تھال کسی کے سامنے رکھ دیا جائے، بڑے بڑے لوگ کھا لیں، پیچھے جو رہ جائے وہ جو نیچے غریب لوگ کھا لو تسی۔ یہ انتظامی معاملات میں ہے، بہت سارے میرے انتظامی معاملات میں ان سے اختلاف ہیں، اور ایمانی اور علمی اختلاف ہیں بہت زیادہ، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انتظامی معاملات میں میں ان سے بڑا تنگ ہوں، پریشان ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ انتظامی معاملات قانونی طریقے سے پیپر کاروائی میں ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، لیکن عمل اس کا نہیں ہے۔ اور ان کو میں نے بڑا یاد کرایا ہے، ادھر میری جماعت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یار ایسا نہ کرو، ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ چندہ لینے پر تقریریں کرتے ہیں، دینے پر اتنے خود پابند کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اور مال بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، خدا کی راہ میں لیا گیا ہے، تو خدا کی راہ میں دینے کے وقت آپ کو 1000 سوچیں، 1000 جگہ سے سائن ہے، اور بھی وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا پاس ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا جماعت میں عہدیدار ہے تو آپ کا وہ لون چندہ شاید پاس ہو جائے، نہیں تو 90% ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسپتال ہیں ہمارے پاکستان میں، وہاں پہ جن کی پہنچ ہے وہاں تو فری علاج ہو جاتے، جو اونچے عہدیدار ہیں یا جن کا کوئی اونچا عہدیدار، ان کا کوئی بندہ واقفیت والا ہے، جو غریب مسکین ہے اس کا اپنا بندوبست ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اربوں خربوں روپے یہ کہاں جانے ہیں جماعت کے، جو اللہ کے نام پر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نام پر لیا گیا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہونا چاہیے، لیکن یہ اکٹھا کر کے جمع کیے جاتے ہیں، اور آج تک جماعت کا میری عقل اور فہم کے مطابق آڈٹ نہیں ہوا کہ کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کتنی تنخواہیں ہیں، کہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ مدرسوں میں کسی کو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جو پوچھے گا اخراج کی انہوں نے عہدیداروں نے نا اپنے پاس ایک تلوار رکھی ہوئی ہے کہ جو ابھی میرا تقریباً 100 مرتبہ اخراج ہو چکا ہوتا، لیکن آپ مجھے پہچانتے ہو اور جانتے ہو کہ میں آپ کے سامنے ہوں، تو اس وجہ سے شاید میرا اخراج ابھی تک نہیں ہوا، لیکن انگلی اٹھانے والے کو، سوال کرنے والے کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو آج میں جماعت احمدیہ کا انتظامی معاملات پہ اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ باقی ایک نئی جماعت جو اللہ کی جماعت ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے مسلمان،
اس مسلمان جماعت کو آپ کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں، یہ اللہ کی جماعت، میری کوئی جماعت نہیں، یہ جماعت الہی ہے، مسلم، کوئی اور نام نہیں ہے، اونلی مسلم، اور صرف قرآن۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم میں سے اور ہم اس میں سے ہیں، صرف قرآن۔ ہاں، قرآن کے اندر بھی جو آپ خود تشریحات کر کے مطلب لیتے ہیں، لیتے رہو، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو جتنا ایمانداری سے قرآن کو سمجھے گا اور ایمانداری سے اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ کا مسلم ہے۔ میں ہوں، آپ ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہو، کوئی حدیث، کوئی نئی دوسری جماعت کہانی، کوئی کہانی، سب نئی ایک قصے۔ بات سنیے گا، ایک منٹ، نئی جماعت ایک سے منٹ اجازت، مجھے بات پوری کر لینے دے، پھر آپ سوال کریے گا برادر، پلیز، اجازت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نئی نہیں، جماعت کی طرف جانے سے پہلے پچھلی ایک ذرا وہ کنفیوژن ہے وہ اگر دور کر دیں تھوڑی، کیا بتائیں بتائیں۔ کہ انتظامی معاملات میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت کا موقف مرزا صاحب کو بھی لے کے جو دینی معاملات ہیں ان میں اور آپ کی بات میں بھی کچھ فرق ہے کہ جماعتی موقف کچھ اور ہے مرزا صاحب کو لے کے، اور آپ کچھ جو ہیں چند مین باتیں وہ نہیں بتاتے ہیں مرزا صاحب کے مطابق نا، تو وہ بھی آپ رکھیں گے، اس سے بھی آپ کا اختلاف ہے جماعت سے؟ دیکھیے، میں آپ پوری بات آپ میری سن لیتے نا تو یہ سوال آپ کے شاید دور ہو جائے ہوتے، یا سوال آپ کا مختلف ہوتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ 20 منٹ مجھے دے دیں، مجھے کچھ باتیں بتانے دیں، اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد پھر آپ جو کہ دیکھیں، ہمارا جو میرا بنانے کا مقصد ہے، اللہ کی جماعت، میری کوئی جماعت نہیں، میری اوقات ہی نہیں ہے نا، مجھے اللہ نے میرا اکٹھا کرنا ہے کہ مسلمان کے نام پر، اس قرآن کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ خواہ کوئی فرقہ آپ کا ہے، یہ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کے مسلم بن جاؤ، اپنا نام صرف مسلمان رکھو، کسی اور فرقہ پرستی یا نام نیاد کوئی بھی نام ہے اس کو سے دور ہو جاؤ، اور اس جماعت کا جو قرآن کا مسلم ہے کہ صرف کلمہ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کو اپنا منشور بنا لو۔ جس کا یہ قرآن منشور ہے، بے شک قرآن کی آیت کی تشریح کوئی کرتا ہے، کرتا رہے، لیکن وہ ہماری جماعت میں سے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں جو تشریح کرتا ہوں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جو قرآن کا مسلم ہے وہ اللہ کی جماعت کا ہے، وہ مسلمان ہے اللہ کی جماعت کا، کسی کی کوئی جماعت میری یا کسی کی اوقات نہیں ہے جماعت میں، اللہ کی قرآن کی جماعت کا وہ مسلم ہے، وہ ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا ایمان صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ ہاں، قرآن سے تشریحات کوئی علیحدہ کرتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں کوئی اور تشریح کرتا ہوں، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ کسی نبی رسول کا انکار کرنے والا ہو کوئی مسئلہ نہیں، صرف نبی رسول کے ساتھ گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے والا نہ ہو، ادب احترام کے دائرے میں رہ کے، صرف نبی رسول نہیں، ہر مذہب کے اکابر کی نام عزت اور احترام سے لیتا ہے جو بھی وہ اللہ کا مسلمان ہے، وہ قرآن کا عزت اور احترام سے اختلاف، علمی اختلاف جائز ہے، لیکن اخلاقی اختلاف بالکل اللہ کی جماعت میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کی جماعت میں سے نہیں، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے نبی رسول کو بھی کہ حکمت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بات کرو مخالفین کے ساتھ، جو یہ کرے گا وہ اللہ کا مسلم ہے، وہ قرآن کا مسلم ہے۔ نبی رسولوں سے کوئی مرزا صاحب کا انکاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، اس کی اپنے معاملات، لیکن وہ ان نبی رسولوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، ادب احترام سے نام لیتا ہے، وہ قرآن کا مسلم ہے۔ سب نبی رسولوں کا پیغام لب لباب یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر اگر کسی کا دینی معاملات میں کوئی پیغام ہے تو وہ نبی رسول بھی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پاتا میرے عقل و فہم کے مطابق۔ قرآنی دین ہے، قرآنی مذہب ہے ہمارا اسلام، اور جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا، اللہ کا اکیلا اللہ ہے، احد ہے، اس کے پیغام میں کوئی شریک نہیں ہے، نبی رسول اس کے پیغاموں کو پہنچانے کے لیے تھے، اس میں شامل ہونے کے لیے نہیں۔ باقی ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، کوئی نبی رسول کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے رب جانے، لیکن وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ کی جماعت سے ہے، جس جماعت میں ابھی گیا ہوں اس کا نام صرف اور صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امن
اور سلامتی کا دین ہے، اور سلامتی امن سب سے پہلے منہ سے ہوتی ہے. جتنی جنگیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ منہ سے شروع ہوتی ہیں. اگر ہر بندہ اپنے منہ پر قابو پائے تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں جھگڑے فساد ہی ختم ہو جائے. اختلاف اپنی جگہ، ادب احترام کے دائرے میں اختلاف کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے. اسی میں جو ہے علم ہے، اسی کے اندر علم ہوتا ہے، اختلاف سے علم حاصل ہوتا ہے. باقی جو اللہ کی جماعت ہے جس کا نام آج سے پہلے قرآن میں اللہ نے بتایا مسلم، آج صرف میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں اللہ کے الفاظ کہ جو اللہ کا مسلمان ہے، اس قرآن کا مسلمان ہے، اور وہ کسی اپنے تئیں جو مرضی کرتے، لیکن اس جماعت مسلمان کا قرآن کے علاوہ جو کسی جگہ مانتا ہے وہ اپنے تئیں مسلمان نام رکھ لے، میں رکھ لوں، اب وہ اللہ کے دین کا کوئی مسلم نہیں. نبی رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ پیغام مکمل ہے اس قرآن کی صورت میں. اور قرآن میں تشریعات کوئی علیحدہ کرتا ہے، میں علیحدہ کرتا ہوں، میں اور اس قرآن کے مسلمان ہونے کے اس کے اندر کوئی اور علیحدہ تشریح کرتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. وہ ہر بندے کا معاملہ جتنا وہ ایمانداری سے سمجھے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اور نئی جماعت کا نام آج سے پہلے سے شروع سے ہے، صرف ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا مسلمان، اللہ کا مسلمان، لا الہ الا اللہ. نبی رسولوں پر جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں رکھتا ہے لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اللہ کا مسلم. اس کے علاوہ کہانیاں، قصے، اسٹوریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے مذہب سے. اللہ کا دین صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹوٹل نبی رسولوں کا پیغام، جب آپ یہ مان لو گے کتاب قرآن اللہ کی اور لا الہ الا اللہ، تو سارے نبی رسولوں پر آپ ایمان لے آئے ہو میرے عقل اور فہم کے مطابق. کسی پر ضروری نہیں ہے کہ ابھی تو وہ بھی تو یہ بھی. جب آپ نے لا الہ الا اللہ مان لیا تو سارے نبی رسول اس کے اندر شامل ہو بعد گئے. میں جڑے ہیں. جب آپ نے بات شروع کی تھی 50-60 لوگ تھے، کچھ بعد میں جڑے ہیں، ذرا ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں، لوگوں کو پتہ چلے کیا بات چل رہی ہے. لیکن بات یہ چل رہی ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو مجھے دین کی سمجھ آئی ہے. دیکھیں، میں مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتا، لیکن جو نہیں مانتا، لیکن ان کی بے ادبی، گستاخی نہیں کرتا، شاتمیت نہیں کرتا کسی بھی نبی رسول کی، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے دین کا، قرآن کا سچا مسلم ہے. اور لا الہ الا اللہ کے اندر جتنے نبی رسول آئے ہیں، سچے نبی رسول، جن کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو ہمارا مین ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن کے باہر کسی کہانی، قصے، اسٹوری، فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں جو نہیں ہے آپ وہ نہ کرو. اللہ آپ سے پوچھے گا تو میں آج حلفاً کہہ رہا ہوں قیامت والے دن آپ کی جگہ سزا میں بھگتوں گا. جو چیز قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کی، اگر آپ وہ کسی کے دیکھا دیکھی، کہنے سنی سنائی پر کر رہے ہو، میں آپ کو کہتا ہوں جو قرآن میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اگر اللہ آپ سے پوچھے گا تو میں حلفاً لوگوں کو گواہ رہنا، اور رب تو بھی میرا گواہ رہے گا ایک قیامت والے دن، کہ جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ ہمارا دین ہے، جو کتاب میں نہیں ہے وہ ہمارا دین نہیں ہے. بدعتوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، فرقہ پرستیوں کو چھوڑ دو، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، فلانی، چشتی، احمدی، سب کو چھوڑ دو. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہو، خدا کی قسم سارے نبی رسول اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں. محمد رسول اللہ کو تو سب نے بتا دیا کہ جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہو سارے نبی اس کے اندر آ جاتے، لیکن کسی نے آج تک آپ کو یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمام رسول اس کے نبی اس کے اندر آ جاتے ہیں؟ یہ کسی نے نہیں بتایا. تو پیارے بھائیو، یہ مذہب ہے. باقی ہمارا جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو وہ اہل کتاب ہے اس قرآن کا، آپ سب کے گھر رشتے دو لو، سب کے پیچھے نماز پڑھو. ہمارا کوئی قرآن کے مسلم کا چندہ اکٹھا کرنا لینا دینا کوئی، ہمارا چندہ یہ ہے قرآن کے مسلم کا کہ غریبوں کی مدد کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے نکالو، ان کی مدد کرو. اور یتیموں کا تمہارے اوپر حق ہے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو تمہارے رشتہ داروں میں ہیں سب سے پہلے ان کی، پھر آپ کے جو نزدیک ہمسائے ہیں ان کی، پھر اور لوگوں کی. تو انسانیت سے پیار کرو. مت دیکھو
کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، آپ کے نزدیک جو بھی ہے کسی مشکل میں ہے اس کو اس مشکل سے نکالو، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، سب کے گھر رشتے دو لو۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ پڑھے، جو پڑھے، لا الہ الا اللہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، وہ قرآن کا مسلم ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن ہم قرآن کے مسلم ہیں۔ آج اس جماعت کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی جماعت کا، میری نہیں، اللہ کی جماعت کا، جو قرآن میں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا مسلم، اللہ کے مسلم بن جاؤ اور اپنے فرقہ پرستیوں سے دور ہو جاؤ، اپنا نام مسلمان رکھو، کوئی فرقہ پرستی کا نام مت لو، صرف اپنے آپ کو مسلمان بتاؤ اور قرآن کا مسلم بن جاؤ۔ اور قرآن کی آیتوں کا بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوگا، کوئی بات نہیں، ہر بندے کے نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اگر وہ غلط مطلب لے رہا ہے وہ جانے، اللہ جانے، ہم دروغہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی رسول کو کہا ہے کہ تیرا کام ہے صرف میرا میسج پہنچا دینا، میں نے تمہیں ان کے اوپر دروغہ نہیں لگایا، میں جانوں اور یہ جانے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو بیچ میں سے نکال دیا اور کہا کہ میں جانوں اور یہ جانے، تو ہماری کیا مجال؟ جو مرضی کرے وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن ہم قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے جب تک زندگی ہے۔ تو جو سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ابھی آگے چل کر آئیں گے، وہ عین قرآن کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ قرآن کے بعد کوئی قصہ، اسٹوری، کہانی قابل قبول نہیں ہے، صرف قرآن، وہ ہسٹری ہے۔ بعد میں جو پہلے چیز ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے ایک ہسٹری کی نگاہ، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جو اس میں دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، بھلے سننے۔ فیصلہ اس کتاب کا ہے، قرآن مجید۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جب آپ لا الہ پڑھ لیا، کسی نبی رسول کا اس پر ایمان لانا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ میں پورے نبی آدم سے لے کر میں جو سمجھتا ہوں مرزا صاحب تک، آپ جو سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مرزا صاحب کو نبی رسول نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی مسلم ہو۔ لیکن نبی رسول سے تکبر، مقابلہ، ہنسی ٹھٹا نہیں کرنا۔ کسی کا تو نبی رسول ہے نا، یعنی کسی کا اکابر ہے تو اس کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سارے نبی رسول جو اللہ کے سچے ہیں سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا انہوں نبی نو منیا سی تو انہوں نہیں منیا سی۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور تو قرآن کے مسلم بن گئے ہو، خدائے ذوالجلال کی قسم، یہ سارے نبی رسولوں کا پیغام یہ قرآن ہے۔ جو آئے ہیں، وہ جو آگے آئیں گے، اللہ کی مرضی ہے بھیجے، جب مرضی ہو بھیجے، سب کا پیغام یہ قرآن ہی۔ جب آپ قرآن کو مان لیں گے تو سارے نبی رسولوں پر آپ کا ایمان آ گیا۔ جزاک اللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں آگے کھلیں گی، وہ پیش کریں گے، لیکن جماعت احمدیہ سے انتظامی معاملات میں آج سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور ان سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کے مسلم بن جاؤ، قرآن پہ آؤ۔ کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ۔ قرآن کے علاوہ کسی نبی رسول نے بات کی ہے وہ اللہ کا نبی رسول ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی سارے نبیوں کا اجماع اور مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شکل میں ہم کو دے دیا ہے۔ اور سارے اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے، پڑھے۔ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، قرآن میں نہیں ہے، نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ جو اس کی سوچ ہے اس کے تحت معاملہ کرے گا۔ جو اللہ پر جیسا گمان کرتا ہے اللہ ایسے ہی گمان اس پر کرتا ہے۔ جو سمجھتا ہے فرض ہے وہ فرض کر کے پڑھ لے، جو سمجھتا ہے نہیں فرض وہ نہ پڑھے۔ لیکن میرا اعلان ہے ساری دنیا کے لیے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ مت کرو۔ اگر اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت والے دن تو مجھے پیش کر دینا، یہ شخص تھا یا باری تعالیٰ اس نے کہا تھا، یہ اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ اس کتاب کے باہر اللہ آپ سے کسی سے کچھ سوال نہیں کرے گا، کچھ نہیں پوچھے گا، رب ذوالجلال کی قسم۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائی، آگے آگے جو باتیں آئیں گی کھلتی جائیں گی، میں نے آپ کو ہیڈنگ بتا دیا۔ جزاک اللہ۔ میں کو 20-25 سوال کرنے نے، لیکن میرے تو پہلے نیوز صاحب تسی کر لو 1-2 منٹ، میں بزی ہوں تے میں 20-25 سوال ملک صاحب تہاڈے کو کرنے نے، جے اجازت تسی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب، میں بھی احمدی ہوں، آپ بھی احمدی ہیں، ہمیں نہیں، میں بھی نہیں ہوں، میں مسلم ہوں جی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، میری بات سنیں۔
आपकी सारी बातें मैंने पहले आए सुनी हुए हैं। हैं मलिक साहब, पहले उनको मौका दें ना, न्यूज़ साहब देखिए को मौका दें। अहमद अली साहब आपने ऐसे बात करनी है तो मैं नीचे उतार दूंगा। देखिए सारे मेहमान अच्छा हैं, मलक काबिल एहतराम है, जो बात कर रहा है बंदा उसकी पूरी हो लेने दे, ना करें मलक ऐसे साहब, प्लीज। मैं सबसे पहले ऐलान करता हूँ कि मैं आपकी इस जमात में शामिल हूँ। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं इन बातों में जो आपने की हैं। मेरी मैं जमात सबसे नहीं पहला है, ये बंदा, आपने लफ्जों का हाँ, इस्तेमाल गलत करना है। अल्लाह की जमात। ठीक, अल्लाह की जमात जो आपने जजाक ये अल्लाह, बनाई है, जजाक हाँ, अल्लाह, चलो मैं चलो, सबसे पहले इसका रुकन हूँ। जजाक दूसरा, अल्लाह, अल्लाह आपकी हाँ, खैर मैं करे। ऐलान करता हूँ कि मैं सबसे पहला रुकन इसका हूँ, ठीक है। आपने जो बातें की हैं, फर्दी ज़्यादतियाँ, गलत फ़ैसले, नाजायज़ तरफदारियाँ, और अगर गैर अहमदियों में फ़िरके हैं तो हमारे अंदर तबकात हैं, ठीक है। इन बातों से मुझे इत्फाक है। अगर उधर 72 फ़िरके हैं तो उधर 72 तबकात भी मौजूद हैं, और फर्दी ज़्यादतियाँ और गलत फ़ैसले होते हैं, ये बातें दुरुस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जमात ने जो बेवा औरतें हैं उनके लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा बैतुल हम्द में मकान बनाए हैं, और वो बहुत पुराने बने हुए हैं, बहुत अरसे से हैं, खलीफातुल मसीह राबे के दौर की शुरुआत के वो बने हुए हैं। वहाँ बेवा औरतों को और उनके बच्चों को रखा गया है, उनको स्कूल दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको महीने का अलाउंस तक, वजीफ़ा तक दिया जाता है। जो नए लोग अहमदी होते हैं, एक ख़तून हैं जो शिया मसलक से लाहौर की, वो अहमदी हुई हैं, उनको भी बैतुल हम्द में मकान मिला हुआ है। उनसे मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें सारा ख़र्चा जमात देती है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को मैं खुद भी जमाती कारकुन रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। मेरा भी इलाज ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री था। मैं शादीशुदा नहीं था तो इसलिए मेरे बीवी बच्चे नहीं थे तो उनका इलाज, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीवी बच्चों के इलाज तक फ्री होते हैं। 40-40, 50-50 लाख तक का इलाज जमात ने करवा कर दिया है। ये उन लोगों को जो कारकुन जमात के वर्कर हैं, जिनकी तनख्वाहें तो कम हैं। फिर उसके बाद देखें कि जमात हर साल ये तहरीक करती है, जब आता है वो रमज़ान आता है, रमज़ान में लिस्टें बनती हैं, और शाम को जब सूरज ग़रूब हो जाता है तो उन घरों में जाकर के किसी को कानो कान ख़बर ना हो, उनके घरों में मैं खुद जाके ड्यूटी लगा के जाके राशन दे के आते थे, उनके घर खाना दे के आते थे, उनको पूरे महीने का हम राशन देते थे। हाँ, फर्दी ज़्यादतियाँ होती हैं जब बड़े लेवल के आते हैं ना, मसलन किसी ने मकान बनाना है, किसी ने घर बनाना है, उसके पास घर नहीं है, तो वो जमात में दरख्वास्त देता है, तो वो जमात तो बाज़ दफ़ा मंजूर करती है, बाज़ दफ़ा नहीं करती। या जो कोई तालिब इल्म है तो उसने अगर पढ़ना है तो जमात उसको दे देती है। लेकिन यकीन करें, ऐसे लोग भी हैं जो नाजायज़ मांगते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती, और वो लोग मुख्तलिफ लोगों से भी लेते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं रिश्तेदार, उनसे भी लेते हैं, जमात से भी मांगते हैं, और वो जमात को बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो उनको कई जगह से, क्योंकि जमात फिर जमात सिर्फ ओहदेदारों से नहीं पूछती, उनके हमसायों से भी पूछती है, उनके दोस्तों से, गली महल्ला से, लोगों से पूछती है, उनके रिश्तेदारों से भी खुफिया तरीक़े से पता करती है कि आया इनके घर में ऐसे मामलात हैं कि इनकी मदद की जाए। तो पता चलता है इनको बाहर से भी माली मददें आती हैं। ये जानबूझ के, आदतन भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का हक खाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया है कि नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ से, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऐसे लोग भी हैं मलक साहब जो करते हैं। और इलाज देखें, अब ताहर हार्ट बनाया है, इन 72 फ़िरकों में किसी ने मिल के कोई एक भी इस तरह का कोई हॉस्पिटल बनाया है? वो जो अपना हॉस्पिटल है पुराना, फजल उमर हॉस्पिटल, कितना पुराना है, जब सिर्फ वाहबाद है उस वक्त से बना हुआ है। मुझे बताएं, इन 72 फ़िरकों में से किसी ने कोई एक मिलकर बनाया हो इस तरह का हॉस्पिटल? किसी ने नहीं बनाया। जज़ाकल्लाह, आपकी बात आगे प्यारे भाई, बाकी मैं आपके साथ हूँ, जज़ाकल्लाह, मुझे हमारा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है जमात अहमदिया का इस मामले पर। सिर्फ जमात अहमदिया नहीं, सारे फ़िरकों में अच्छे लोग हैं, वो चला रहे हैं निज़ाम को, गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। हमारा इनसे इख्तलाफ नहीं है, अच्छाई के साथ हम, जो अच्छाई कर रहा है वो अच्छी बात है, हमारा कोई इख्तलाफ थोड़ी है। हमारा इससे ये इख्तलाफ नहीं है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में खामियां भी बहुत सारी हैं, और जो खामियों की निशानदेही करता है उसका अखराज तैयार हो जाता है कि बोलना नहीं है। हाँ, इताअत के नाम पर अखराज रखा हुआ है, ये गलत है। और देखें, अरबों खरबों रुपए जमा हैं, जो मेरे अहमदी गैर अहमदी बात सुनने, तो वो पैसे कहाँ लेकर जाने? गरीब अगर मर रहा है, खाने के लिए नहीं है, आप देखते रहोगे, इंसान ने फैसला करना ये मुस्तहक है या नहीं।
اللہ فرماتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں تم سے ننگا آیا تھا، تم نے مجھے کپڑے نہیں دی تھی، میں بھوکا آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا. لوگ کہیں گے یا بھائی تو کب آیا تھا؟ وہ بتائے گا کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ میں ہی تھا. میں نے تمہیں یہ تعلیم دی ہوئی تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلا. آپ نے لوگوں کو کوئی جب کہے گا کہ میں بھوکا ہوں، آپ نے ڈاکٹر کو بلا کے اس کو میڈیکل بھیج دینا ہے کہ اس کے پیٹ میں دیکھو کھانا ہے یا نہیں ہے، پھر آپ نے کھانا دینا ہے. یہ کون سا معیار آپ منتخب کر رہے؟ دیکھیں پیسے جب لیتے ہو غریب اور غربا کا دیکھتے ہو کہ اس کی تنخواہ ہے، اس کی مجبوری ہے نہیں ہے، کیا آپ کہتے ہو چندہ دے دو؟ بالکل ٹھیک ہے، چندے سے اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. لیکن یہ کسی نے بتایا جماعت میں کہ سب سے پہلے آپ کا رشتہ داروں کا حق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو سب سے پہلے میں اب کافی عرصے سے چندہ نہیں دیتا ہوں، میں اپنے جو میرے غریب مستحق رشتہ دار ہیں میں انہی پیسوں کی ان کی مدد کرتا ہوں. قرآن سب سے افضل ہے نا، سپریم کیا ہے؟ قرآن. ہمارا مسلمان جو اللہ کی جماعت ہے مسلمان، وہ اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں چندہ یہ ہے کہ اپنے غریبوں کی مدد کرو. جماعت کو مت دو کہ ہم جماعت بنانے ہمیں آ کے دے دو، یہ اللہ کی جماعت سے اناؤنس کی اللہ کی جماعت. اس میں چندہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ. ہاں وہ ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہیں آپ دیکھ لیتے ہو، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس مال پیسے اس کی مدد. یہ اللہ کا چندہ ہے. باقی ہر کسی نظام ہے اپنا، جیسے وہ سمجھتا ہے وہ بھلے کرے، لیکن ان معاملات میں آپ کو میں نے بتا دیا پیارے محترم بھائی، ایسے معاملات ہیں. ہر جماعت میرا ایک سوال ہے جناب. کریں مفتی صاحب. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ میں کافی عرصے سے چندہ نہیں دے رہا جماعت کو، تو تقریباً کوئی آپ بتا سکتے ہیں کتنی دیر ہو گئی آپ کو چندہ نہ دیتے ہوئے؟ اور ساتھ ہی میرا یہ ہے سوال کہ جماعت سے نکلنے کا تو ابھی آپ نے اعلان کیا ہے، تو جب آپ نے اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تو آپ جماعت میں تھے، اور آپ کے مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ جو جماعت کو چندہ نہیں دیتا وہ بندہ کافر ہے، منافق ہے، اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو بس چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی آپ کا مرزا صاحب سے کوئی تعلق تھا کہ نہیں؟ بقول مرزا صاحب کے تو آپ کا تعلق کوئی نہیں تھا، لیکن آپ اگر تعلق قائم کرتے ہیں تو تعلق تو کوئی نہیں تھا. اس کا جواب دیجیے گا. جی دیکھیں آپ لوگ عقل کے معاملے میں نہ اور علم کے معاملے میں محدود ہو. نبی کو چندہ جو نبی نے فرمایا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو آپ غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں میں جو مسکین غریب ہیں ننگے ہیں ان کو کپڑے پہناؤ، اور اس میں مت جتاؤ کہ میں احسان کر رہا ہوں ان پر، بلکہ آپ کے اوپر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یتیموں کو مسکینوں کی مدد امداد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اللہ کی جماعت کا چندہ ہے، اور میں یہ چندہ مانگ رہا ہوں آپ سے اللہ کی جماعت کے نام پر کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اور کسی لڑائی جھگڑے مت. یہ مجھ سے بولتا نہیں ہے، میرا چودھری کر کے نہیں پاتا. اگر اللہ کے دین میں ہو تو وہ دیکھتے ہو کہ وہ مستحق ہے، بیماری میں، مشکل میں، مصیبت میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کی مدد کرو. یہ اللہ کا چندہ ہے. بات سمجھ. ہم نے کوئی لڑائیاں جنگیں نہیں لڑنی. جنگ ہمارا جہاد ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کی. وہ ہم نے پیغام اللہ کا پہنچانا ہے سارے انسانوں تک. یہ ہماری جد و جہد ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. اس جہاد کے اندر پیارے بھائیوں چندہ مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے اللہ کی جماعت کے نام پر کہ آپ یتیموں کی مدد کرو، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان سارے معاملات میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے اللہ نے فرض کر دیا. جیسے نماز کی طرف بھاگتے ہو نا، اللہ اکبر 5 ٹائم فرض ہے، اور اللہ نے اس کو نیکی نہیں کہا بلکہ اس کو نیکی کہا ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو ننگوں کو کپڑے پہناؤ، جن کے پاؤں میں چپل نہیں چپل پہناؤ. ان میں سب سے پہلے حق آپ کا ان معاملات میں رشتہ داروں کا ہے، رشتہ داروں کے بعد آپ کے ہمسایوں کا ہے. یہ چندہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو دینا ہے، اور میں آپ سے مانگ بھی رہا ہوں اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم سے. یہ اللہ مانگ رہا ہے آپ سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ چندے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے چندے یہی ہیں جو آپ کو بتا دیے ہیں اللہ کے نظام کے نام کے ساتھ، وہی. جزاک اللہ.
अच्छा जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती बात साहब, ये है कि आप ये तो प्लीज, मुफ्ती साहब प्लीज आप देखें, आप नहीं जिस सवाल करने की नहीं, अभी सवाल तो आप करें, फरमा रहे थे और कि मैंने और जमात लोग अहमदिया को इस बैठे वजह से हैं, छोड़ा है कि आप बात नहीं देखें, करने मुफ्ती देते किसी साहब, को। मुफ्ती साहब, तो एक सवाल, अभी आपने जमात बनाते ही पाबंदी लगा दी है कि कोई बोल नहीं सकता, ऐसे तो ना करें। वो अभी तो मुफ्ती आपने जमात साहब इस वजह से छोड़ी है कि जमात के अंदर कोई इतराज नहीं कर वो सकता। बंदा बैठा हुआ है, ये ऊपर बैठे हैं, इन्होंने करने नहीं, वो तो इनको ठीक नीचे है, करना दूसरे जमात उठाने। अभी आपने बना के कायदा कुलिया मैंने बनाया कि नहीं बनाई, कोई यहाँ पे बोलने की पाबंदी है। आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कोई जमात नहीं बनाई, मैंने अल्लाह की जमात कुरान में है उसको अनाउंस किया है एन कुरान के मुताबिक, मेरी कोई जमात नहीं। चलो ठीक है, मुफ्ती साहब नहीं कर दो, मैं कर ला, इजाजत है। जी जी हम सब आमिर साहब, पहले मैं कर लो, एक सवाल करना कर लो, चाहता हूं। आमिर साहब, बात ये है कि आपने इंतज़ामी मामलात में जमात छोड़ने की बात की, ठीक है, लेकिन जो आपने नई अपनी एक सोच और मकसद बताया वो सारा दीनी बता दिया। अभी एक पॉइंट सिर्फ वाज़े हुआ कि जो समझ आई कि जमात जो है वो अपने लिए चंदा मांग के कहीं और इस्तेमाल कर रही है, और आप जो बता रहे हैं कि जैसे कुरान के मुताबिक कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ज़िल कुर्बा और वालिदैन जो है ना, सबसे पहले अपने जो करीबी हैं उनको दो। तो ये एक पॉइंट आपने हाईलाइट किया, तो समझ आती है ये इंतज़ामी मामला तो नहीं रहा, ये तो दीनी बात है कि पैसे जो हैं वो कहाँ देने हैं। आपने कुरान के मुताबिक बताया और जमात आप शायद कहना चाह रहे हैं कि कहीं और लगा रही है, तो इसलिए कुछ इस तरह के पॉइंट साथ लिंक करके बताएं कि ये इंतज़ामी मामलात हैं या दीनी है, क्योंकि जो आपने नई बातें बताई हैं वो सारी दीनी है, और छोड़ आप जमात जो है वो इंतज़ामी मामलात की वजह से रहे, इसका लिंक नहीं समझ आ रहा। देखिए प्यारे भाई, बात यह है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंतज़ामी मामलात भी जब आप दीन को कुरान को छोड़ कर करोगे तो वो गलत है। इंतज़ामी यही तो हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान है। बच्चे की पैदाइश से लेके मौत तक पूरा ज़ाब्ता हयात इस कुरान में है, अकल और ईमान वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए। तो जो इंतज़ामी मामलात भी हैं वो ईमान के बगैर हो कैसे सकते हैं? तो ये सारा मामलात ईमानी हैं, और ये इंतज़ामी मामलात भी ईमान के अंदर ही आते हैं। ऐसा कोई नहीं है इंतज़ामी मामलात ईमान के बाहर होंगे तो ही तो मेरा इख्तलाफ है। जी एक छोटा सा सवाल है कि आप फरमाते हैं कि चंदा जो है वो खलीफा वक़्त को ना दो, जमात को ना दो, बल्कि यतीमों मस्कीनों के अंदर खर्च करो। बात आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, मैं मुत्तफ़िक हूँ, मैं आपका के साथ हूँ इस बात के अंदर। लेकिन जब हम देखते हैं रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 है, सफ़ा 86 के ऊपर कश्ती नूह के अंदर पूरा एक इश्तिहार है, मिर्ज़ा साहब ने इश्तिहार दिया है, पूरा सफ़ा इश्तिहार है, और इश्तिहार के ऊपर लिखा हुआ है दरख्वास्त चंदा बराए तुसी मकान। तो वो तो अपने मकान बनाने तक के चंदे लोगों से लेते रहे, वो तो ये नहीं कहते रहे कि यतीमों और मस्कीनों को जाके दो, वो तो अपने आप को पालने के लिए चंदे इकट्ठे करते रहे। इसके बारे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए भाई, प्यारे भाई, आप और तरफ लेके जा रहे हैं बात। हमारा मौजू ये नहीं है आज जमात या हुजूर मिर्ज़ा साहब या कोई ऐसी बात, आप उसको ज़बरदस्ती उस तरफ खींच के देखें। जो कुरान के बाहर कोई भी करेगा वो बात गलत है तो गलत है, कोई नबी रसूल करे, आम इंसान करे, कुरान के ख़िलाफ़ जो है वो गलत है। लेकिन वो क्या हुआ, क्या मामला थे वो जाने, वो अपनी ज़िंदगी गुजार गए हैं। उन्होंने कुछ मामला ठीक किए होंगे, कुछ गलत भी किए होंगे। जो कुरान में अल्लाह ताला नबी को भी कह रहा है कि नबी तो वो अपने ऊपर हराम क्यों करता है जो मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दिए हैं। नबी से भी ऐसे काम हो जाते हैं, करते हैं, कोई ऐसी मामलात नहीं है। हमारी बहस आज वो नहीं है मोहतरम। आज आप अपने मैयतों को जो आपकी मर गई हैं उनको मेरी मैयत पर मत रो। मेरी मैयत पर कोई रहम कर सकते हो, तरस खा सकते हो, या उसको बता सकते हो उसको कैसे दफनाओ, कैसे हो इसको कफन पहनाओ, वो बात ज़रूर करो। अपने रोने अपने इख्तलाफ में मत रोए। मैं सिर्फ़ कुरान का मुस्लिम हूँ, और मैंने आपको बता दिया कुरान का मुस्लिम जो अल्लाह पर ईमान रखता है और कुरान को अल्लाह की किताब मानता है वो मुस्लिम है। और कुरान की आयतों से मेरे नज़दीक आप सब मुस्लिम हो। कुरान की तशरीआत जो ठीक नहीं करता वो उसका मामला अल्लाह के साथ है।
اللہ نے تو پیغام دیا ہے، اس کو مروڑ تروڑ کر میں بدلی کروں، آپ کروں تو میں گنہگار ہوں. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں تو میں مانوں گا آپ قرآن کو مانتے ہو. آپ اللہ کو پر ایمان رکھتے ہو تو میں مانتا ہوں. آپ کے اپنے منہ کی بات ہے، میں وہی ایمان رکھوں گا جو منہ سے کہو گے. تو میرے نزدیک آپ کو فائنل کر دیا، کسی نبی رسول کا بھی کوئی انکاری ہے یا ماننے والا ہے، میرے اللہ کی جو جماعت ہے مسلمان، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا گیا اور اس کے اندر تمام جو اللہ نے اپنے پیغامات بھیجے، رسول بھیجے، اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں، اس قرآن کے اندر ہے. یہ قرآن مجموع ہے اللہ کے دین کا، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں کوئی جماعت نہیں بنا رہا ہوں، یہ اللہ کی جماعت ہے. میں صرف اناؤنس کر رہا ہوں اپنے قرآن کو کھولو اور قرآن کے مسلم بن جاؤ. قرآن کے باہر کسی چیز کو قبول مت کرو. کوئی جو مرضی ہے کہتا ہے نبی نے کیا تھا، رسول نے کیا تھا، قرآن کے باہر کوئی دین نہیں ہے. قرآن سے باہر کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے آپ نہ کرو. اگر اس کے معاملے میں اللہ نے آپ سے سوال کیا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یا اللہ اس کی سزا مجھے دے دینا، میں بھگتوں گا. یہ قرآن اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. سارے نبی رسول جو آئے یا اگر مستقبل میں آئیں بھی تو ان کا لب لباب یہ قرآن ہے. آپ قرآن کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب، اس پر عمل کرتے ہو. تمام نبی رسولوں پر آپ کا ایمان آ گیا اسی لا الہ الا اللہ کے اندر. جزاک اللہ جی. اچھا، ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ یہ جو اللہ والی جماعت آپ نے مفتی صاحب ادھر اور لوگ بیٹھے ہیں، پلیز آپ اپنی میں ایتھے ہی ہیں رات نہیں، تک. آخری ملک صاحب صرف آخری سوال، اجازت دیں، صرف آخری، کوئی ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات. اچھا، یہ جو اللہ والی جماعت آپ نے کھڑی کی ہے تو میں اس کی مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو اب تو آپ ماشاء اللہ پیارے حضور خلیفہ وقت ملک طلعت عوان صاحب یدہ اللہ العزیز بن چکے ہیں. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ بیعت فارم کب جاری کر رہے ہیں؟ چونکہ ایک بیعت تو ابھی بیٹھے بٹھائے ہو گئی ہے، لقمان صاحی صاحب نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، پہلے رکن بن گئے ہیں. تو صرف تھوڑا سا اعلان کر دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. ابھی چاروں طرف ریکارڈنگ چل رہی ہے، پتہ نہیں کون کون ریکارڈ کر رہا ہے، تو ریکارڈ پہ آ جائے یہ بات. جی، میرا یہ آخری سوال تھا. دیکھیے مفتی صاحب، میں نے جواب دے دیے ہیں، پھر دے دیتا ہوں. میں نے کسی جماعت کا نہ بنائی ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ مجھے اللہ کا حکم ہے. میں قرآن کے مسلم جماعت کا آپ کو بتا دیا کہ قرآن کا مسلمان بن جاؤ، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ اللہ آپ کے سامنے رسی پیش کر رہا ہے، میرے سامنے بھی اللہ نے رسی پیش کی، میں نے ایک کونا پکڑ لیا. آپ بھی اس رسی کو پکڑ لو جو رسی قرآن ہے. قرآن کو جو مانے گا، بدعتوں کو شامل نہیں کرے گا، اس نے اللہ کے اور اللہ کے نظام پر بیعت کر لی. بیعت قرآن پر کرنی ہے. کسی میرے ہاتھ پہ کسی ہاتھ پہ بیعت شاید مجھے نہیں آتی. میرے جو اسلام کو میں سمجھاؤں یہ بیعت الہی ہے. اس قرآن پر پنجہ مارو اور اس کو مانو. اس کے بعد کسی بدعت کو مت مانو. اختلاف ہونے کے باوجود ادب، احترام، اخلاق اور حکمت کو مت چھوڑو. اس نے اللہ کے ہاتھ پر، اللہ کے دین پر بیعت کر لی، اور ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرانا کا نظام ہمیں نہیں آتا. ہم تو خود قرآن پر بیعت کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پر بیعت کرو، کسی فرقے میں مت پڑھو. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تفرقوں میں مت پڑھنا اور میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہم صرف اللہ کی رسی دکھا رہے ہیں، قرآن دکھا رہے ہیں کہ قرآن پر بیعت کر لو. یہی بیعت ہے میری بھی، آپ کی بھی، سب کی. کسی کے ہاتھ پر ہماری جو ہم اللہ کے اسلام قرآن کے اس مسلمان کی جماعت کو اناؤنس کر رہے ہیں، اس کی بیعت تو قرآن کی بیعت ہے. نہیں، کل تک تو آپ کہتے تھے کہ جماعت احمدیہ جنتی جماعت ہے، 73واں فرقہ ہے، ناجی جماعت ہے، تو اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا. تو یقینی سی بات ہے آپ جنت. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں. خدا کا واسطہ آج جو بات ہے، آپ کی دردیں تکلیفوں کا مجھے احساس ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ادھر اور بھائی بیٹھے ہیں، انہیں بات کرنے دیں. مذہب کا ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کوئی سچا غلط. جو آپ سچا مان رہے ہیں آپ مانتے رہے، ہم تو آپ کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو دعوت دی ہے قرآن کی کہ تفرقے میں مت پڑھو، فرقوں میں مت بٹو. لوگو اس قرآن پر بیعت کر لو اور قرآن کے ماننے والے مسلمان بن جاؤ. جزاک اللہ. ہماری دعوت یہ ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہے؟ میں کرنے نے سوال میں دسیا 20-25 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ.
जी जी बोले बोले। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक सवाल कर लूँ अमीर साहब, मैं सिर्फ एक ही सवाल करना है। ਜੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ सिर्फ एक सवाल करना था कि वो हाँ वो भी था कि सवाल है ना फिर कि साहब फिर ऐसा आप मेरा भी कितने सोच है। अरसे से सवाल आते हैं ना, ये कितने अरसे से सवाल आप करने हैं, चंदा मतलब नहीं सब दे मेरे रहे से भी थे? करना है। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। मैं ये पूछ रहा था, आपने अभी जवाब भी दिया था किसी को, वो मैंने सुना नहीं सही तरह। आपने कितने अरसे से आप चंदा नहीं थे दे रहे जमात को? तकरीबन मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया। मैं वो चंदा मैं जो समझता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों में बहुत मुस्तहक है, मैं मंथली उन्हें दे देता था, और उससे जो चंदा मेरा बनता था उससे 2-4 गुना ज़्यादा देता था जो मेरी औकात थी। फिर मेरे इर्द गिर्द के जो लोग किसी मुसीबत परेशानी में मेरे सामने आते थे तो मैं उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे मांगे, मुझे मलक और चौधरी बनाए, मुझे यहीं करके रिक्वेस्ट करें। मुझे पता लग गया कि ये मुस्तहक है, इनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको जितनी मेरी औकात थी अल्लाह ने दी हुई है उसके मुताबिक उसे दूर करने की कोशिश करता था, उनकी मदद करता था। ये वो चंदा मैं यहाँ तकसीम कर देता था जी। और अगर मस्जिद बनाने के लिए, दीन के काम के लिए चंदा और एक लोगों के लिए चंदा, इन दोनों में आप समझते हैं कि आम लोगों पे जो खर्च करना ज़्यादा अहमियत है और मस्जिद बनाना और दीन के लिए वो उसकी कम अहमियत है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मस्जिदें बनाना फजूल है इस बमुकाबले इसके कि लोग भूखे मर रहे हैं। आप अरबों खरबों रुपए लगा के अल्लाह के घर बना दो, ऐसे घर का कोई फायदा है? अल्लाह ने ज़मीन को भी अल्लाह अपना घर का है, आप किसी जगह नमाज पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। उस मस्जिद से जो अरबों रुपए बना के या करोड़ों रुपए बना के बनाई जाए और बाद उसके भूखे बंदे मर रहे हों बाहर, तो मैं कहता हूँ मुझे उस मस्जिद का क्या फायदा कि लोहरी जमात और जमात अंदर जाके नमाज ना पढ़ सके। तुसी थोड़ी देर आराम करो, ये आपको बाद में बुलाएंगे। तो आपको बता दिया कि मस्जिदों से करोड़ दर्जे बेहतर वो है कि किसी नंगे के बदन पर कपड़े पहनाए जाएं, किसके पाँव में चप्पल नहीं है उन्हें चप्पल पहनाई जाए, जिनके पेट खाली हैं उन्हें खाने दिया जाए, कोई बीमार हैं उनके इलाज कराए जाएं, या किसी और जगह लोगों की गर्दनें फंसी हुई हैं लोन के नीचे, कर्ज के नीचे, किसी और, वहाँ उनकी गर्दनें आज़ाद कराई जाएं। उस मस्जिद से 1 करोड़ बार वो चीज़ बेहतर है जो मैंने आपके आगे बयान। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आमर नज़ीर साहब आपने कोई बात करनी है या हम कर लें? हाँ जी करने ने जी, मैं सवाल तो मैं इंतजार ही पे करना मेरी बारी आ जाए। इजाजत है मलिक साहब? जी जी हमें सब फरमाएं। सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਸਲਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। आमिर साहब बात ये है मोहतरम कि मेरा कोई फ़ैसला नहीं है, मेरी तो औकात ही नहीं है ना। मैंने आपको इन चीज़ों से निकाल रहा हूँ और फिर मुझे कह रहे हो नहीं ये बनात ऐसी तेरे या लोग कि आपके नीचे आएँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुरान फैसला करेगा, कुरान की जमात है, मेरी कोई जमात है नहीं। आप खींच खाच कर बह जाए कि मेरे उत्ते पा रहे हो कि मैं कोई जमात बना रहा हूँ, मैं उसका सरबराह बन गया। नौज़ बिल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुरान को मानता है, अल्लाह की किताब है और अल्लाह को अहद मानता है, वो मुसलमान है, हम उसके साथ हैं। वो कुरान का मुस्लिम है, वो हमारे साथ हैं। और यहाँ तक आपको बता दिया
کہ نبی رسول کوئی مرزا صاحب کو مانتا ہے تو بھی مسلمان ہے، نہیں مانتا تو بھی، کسی اور نبی کو مانتا ہے تو بھی مسلمان ہے، نہیں مانتا تو، اگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کے بعد اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہے، اور قرآن پر بیعت کرنی ہے، آپ کو لبے لباب بتا دیا، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں ان کو چھوڑ دو، ہوں میں وڈا سربراہ بن گیا، میرے ہاتھے بیعت کرو، مینوں پیسے دے دیو، مجھے چندے دے دو۔ چندہ بھی بتا دیا کہ ہمارا کوئی چندہ نہیں ہے، چندہ الہی ہے، چندہ الہی، یتیموں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، اور سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، یہ ہماری جماعت کا چندہ ہے۔ کسی انسان کو نہیں جدت دینا ہے، آپ نے ڈائریکٹ دینا ہے، ہمارے ہاتھ سونے کے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے لے کر ہم بانٹیں گے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور کسی جماعت کو مت دیکھو، مسلمان کو مت دیکھو، تمہارے نزدیک کوئی ہندو ہے، یتیم ہے، اس کی مدد کرو، اس میں مذہب کو مت لے کر آؤ، انسانیت میں دیکھو، جو انسان مشکل میں ہے اسے مشکل سے نکالو، اور اللہ کو ایک مانو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ آپ ہم میں سے ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں، ہمارا کوئی سربراہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ کسی ایک نے فیصلہ کیا، جو ہماری جماعت میں آ جائیں گے، یعنی اللہ کی جماعت میں، مسلمان میں، ہم آپس میں بحث کریں گے، ڈسکسیں ہوتی ہیں جیسے ادھر ہوتی ہیں، جو میننگ کوئی مطلب لے کر اس پر عمل کرنا چاہے اس کا حق ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں جو سمجھ کر اس پر عمل کروں گا میرا حق ہے، لیکن قرآن کے باہر کوئی دین اسلام نہیں ہے، قرآن ایک اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ سارے نبی رسول جو آئے ہیں میرا ان پر ایمان ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کا پیغام تھا، یہ قرآن، اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے قرآن کی اطاعت کو چھوڑ کر نبی رسولوں کی اطاعت شروع کر دی ہے، اور اللہ کے ساتھ میرے نزدیک شریک بنا لیا، اور نبی رسولوں کو میں اس سے دور ہو جاؤ، ان کا صرف وہ پوسٹ مین تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، سر آنکھوں کے اوپر ہمارا عزت احترام ان کے ساتھ ہے، محبت پیار ان کے ساتھ ہے، لیکن اطاعت صرف قرآن کی، اللہ کے دین کی۔ کوئی نبی رسول قرآن کو چھوڑ کر اپنی اطاعت کا کہتا ہے، قرآن کو چھوڑ کر، تو میں سمجھتا ہوں سراسر نہیں، 100% نہیں، 1000% وہ غلط ہے، وہ اللہ کے پیغام کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہو قرآن سے آپ وہ لے لو، یہ میرا فیصلہ ہے، آپ جانو آپ کا اللہ مانتا ہے۔ مسلمان ہو کر قرآن کی آیتوں کی تشریح آپ جو کرو آپ کا حق ہے، میں جو کروں میرا حق ہے، میں غلط کروں گا اگر کرتا ہوں تو اللہ میرے لیے سزا جزا کا عمل کرے گا، آپ کا غلط کرتے ہو تو اللہ کرے گا۔ ہم صرف آپس میں بات کر سکتے ہیں، عزت احترام کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں، اختلاف رکھ سکتے ہیں، اختلاف کے باوجود قرآن کے مسلمان ہیں، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ فرقہ پرستی کو چھوڑ دو، جس کتاب کو مان رہے ہو اس میں اللہ کا حکم ہے کہ تفرقے میں مت پڑنا، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، ان فرقوں سے نکل آؤ، صرف اپنا نام مسلمان بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، کسی فرقے کا نام لینا بالکل ختم کر دو۔ جیسے ہندوؤں کے لیے یہ قسم ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان، آپ بھی اپنے اوپر یہ کلمہ واجب کر لیں، آپ پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے کہ اے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، قرآن ہمارا دین ہے، قرآن ایمان ہے، کسی فرقے کا نام نہیں لینا، ہم نے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، بس۔ جزاک اللہ۔ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਔਰ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਸਲ। حامد صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول کبھی 100 بھی آ جائیں نا اکٹھے آپ، تو مجھے جو دین پتہ چل گیا وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی بات کرے گا میرا اختلاف ہے، قرآن کے اندر بات کرے گا وہ میری جماعت تمہاری جماعت کسی کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ سچی بات ہے۔ تو یہ بات ابھی جو قرآن سے تو میں آ کے نہیں ہٹا سکتا کہ کوئی جتنے مرضی ہے مجھ سے کوئی کر لے، رابطے کرے، ایک مثال ہے، یا کوئی کرے تو میں قرآن کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا اس سے آگے بھی یہ اعلان تھا، آپ کو شاید پتہ ہو، میری بار بار یہ ہے کہ میں حدیثوں کا نہیں مانتا ہوں۔ ہاں جو
وہ قرآن کی بات حدیث میں ہے یا عامر نذیر کہتا ہے یا کوئی اور بندہ کہتا ہے وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے تو ٹھیک ہے، سچی ہے، اس پر میرا ایمان ہے، بس یہ بات ہے۔ اور یہ قرآن کو تو چھوڑنے، قرآن نہیں تو میرا دین ہے، جو مرضی ہے کہیں میں کوئی آپ جو سچی بات کرے گا وہ قرآن کی، وہ جماعت احمدیہ کا ہو، سنی کا ہو، شیعہ کا ہو، وہ میں اس بات میں اس کے ساتھ ہوں، اس بات میں جو قرآن کے ملک صاحب، مطابق ہے۔ باقی میں نے کسی سے تساں انتظامی امور وچ جماعت احمدیہ تو برات دا اعلان کیتا ہے، میں وہ پوچھ رہا، میں قرآن دی گل، ایمان دی گل تے پوچھ ہی نہیں رہا۔ انتظامی امور وچ جہڑے نظام نال تسی جڑے سو، کیا او دے نال دوبارہ جوائن کر لو گے اگر تہاڈے اشکالات دور کر دیتے گئے، تہاڈے تحفظات دور کر دیتے گئے؟ اے سوال ہے۔ جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن آپ بیچ میں سے اپنے ذاتی مفادات مطلب لینا چاہتے ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جماعتی نظام جو عین قرآن کے مطابق ہو جائے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عامر نذیر صاحب قرآن کے ساتھ بالکل اس کے مطابق ہو جائے تو میں عامر نذیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، یا جو کوئی اور انسان ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ قرآن کے بعد تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے بعد جو بھی فیصلے ہوں گے یا کوئی اگر کرتا ہے تو غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ہماری بیعت یہ قرآن ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ ہم میں سے اور ہم اس میں سے ہیں۔ اور ہماری کسی ہاتھ پر بیعت کرنا ہے ہی نہیں کہ انسان کی ہاتھ پہ بیعت، یا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں کوئی جماعت بنا رہا ہوں، میں تو قرآن کی جماعت کا اعلان کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، وہی ہماری سب کی، جس کا کوئی سربراہ نہیں، اس کا سربراہ قرآن ہے، قرآن مجید۔ جزاک اللہ۔ چلو صاحب قرآن ہی کچھ کہہ لوں؟ کو شارٹ کرو گل۔ جی السلام علیکم۔ تسی اپنے میتاں دے پٹنے پٹ لو سارے، میں گل بات ہی کر لوں۔ جی سلام جی ملک صاحب، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ پہلے میں نے اجازت ہے میرے بھائی سے۔ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انبیاء اور رسل آپ کی آواز آپ کا مائک کسی نے میوٹ کر دیا، آپ نے خود میوٹ کر لیا، مائک اوپن کریں اپنا۔ چلے میں نے چھوٹا سا سوال کرنا ملک صاحب میں کر لوں۔ میں جی یہ جی پوچھنا ٹاک چاہتا ماسٹر ہوں، بھائی۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، احمدی، آپ نے ان سارے تفرقات کو چھوڑ دیا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا۔ جی 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 میرا صرف ایمان قرآن ہے، میرا نام مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے، کسی نظام سے، نام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا صرف قرآن ایمان ہے۔ اوکے تھینک یو، بس میں نے اتنا پوچھنا تھا۔ یہ مطلب میں سوال کر سکتا ہوں؟ اب میں اپنا سوال مکمل کر لوں اگر اجازت ہو تو۔ جی جی کریں عامر بھائی جو- معذرت، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی کہا کہ جن انبیاء اور رسل نے کہا کہ ہماری اطاعت کرو، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نازل کن پر ہوا، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور آپ کے پاس کیا اتھارٹی اور کیا ثبوت ہے کہ آپ قرآن کریم کو اللہ کا کلام قرار دے رہے ہیں، اور کن وجوہات کی بنیاد پر؟ دیکھیں آپ وہی بات دوبارہ لے آئے ہیں، آپ عقیدوں کے اس کے اندر آ گئے ہیں۔ جس کا ایمان ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو کہ عیسیٰ کو دی ہم اس کے ساتھ ہیں، جو کہ موسیٰ کو دی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کو بتا دیا، آپ نہیں سمجھ سکتے، علمی بات میرا گناہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر، اس قرآن کے اندر سارے نبی رسول شامل ہیں۔ یہ اللہ نے کتاب جو دی ہے، جس کو مرضی آپ مانو، اس کتاب کو مانو، اس کتاب پر عمل درآمد کرو، یہ ہمارا منشور ہے، قرآن کا منشور ہے۔ کس کو دی، کہاں دی، یہ کیسے دی، یہ آپ اپنے عقیدوں میں پھنسے رہو، ایک دوسرے سے مقابلے کرتے رہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو تبرے لانتے کرنی ہیں ڈالتے رہو، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ ہمارا نہیں ملک صاحب، معذرت کے ساتھ، نہ میں نے اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کی نہ میں سچائی نے کی دلیل تبرہ کیا ہے، کسی نہ میں انسان نے نے آ لعنت کر ڈالی ہے، گواہی میں نے دی ہے صرف کہ آپ یہ سے اللہ یہ کی کتاب سوال ہے تو کیا آپ ہے اس کو مانیں۔ کہ آپ عجیب لوگ کے کو آپ پاس یہاں کیا اتھارٹی ہے، کیا قرآن پروف کی- ہے کہ یہ سنو، قرآن اللہ کی میرے- کتاب ہے، اور قرآن نازل کس پر ہوئی ہے؟
میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارے نبی رسولوں پر نازل ہوئی ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو, آپ کا حق ہے, آپ مانو. کوئی کہتا ہے موسیٰ کو دی, میں وہ بھی مانتا ہوں. کوئی کہتا ہے ابراہیم کو دی, وہ بھی مانتا ہوں. جو مرضی ہے جس کو مانو, صرف یہ مانو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے, اور اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کلام میں وہ طاقت ہے ایمان اور عقل والوں کے لیے, متقیوں کے لیے. یہ کلام خاص اللہ کا کلام ہے. جس نبی رسول کو دیا, یہ نئی لڑائیاں جھگڑے ہم نے چھوڑ دینے. جب ہم اجماع ہو جائے گا یہ کتاب اللہ کی ہے, تو جس کو بھی دیا ہمارا اس سے کیا تعلق ہو گیا؟ اللہ کی کتاب مان لی نا, وہ ہم نے مان لی, سب نے اتفاق ہو گیا. نہیں سر تعلق کیوں نہیں ہے؟ جس نبی پر دیکھیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں, لیکن قرآن جس پر نازل ہوا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. وہ نہ مناظرہ کرو نہ نال, انہوں دا ایمانی فیصلہ نہیں ہے, انہوں نے فیصلہ ایک انتظامی کیتا ہے. یار خدا دے نام نہیں, انہوں نے ایک انتظامی مسئلے تو لہدگی دا اعلان کیتا ہے. غلط نہ جائیں. انتظامی معاملات بھی وہ اسی کا نام تو دین ہے. دین اور ہے کس کا نام؟ ساری زندگی آپ نے اس قرآن کے مطابق گزارنی ہے, انتظامی معاملات میں, حیاتی معاملات میں, خاندانی معاملات میں, اور ساری دنیا کے ساتھ انسانی معاملات میں. تو یہ میرا ایمانی معاملات ہے, اس کو انتظامی میں مت لے کر جائیں. لیکن آپ کو بتا دیا کہ یہ کتاب جس کو بھی دی وہ اللہ کا نبی رسول تھا. آپ کا ماننا ہے موسیٰ کو دی, میں پھر بھی آپ میرے ساتھی ہو. آپ کا ماننا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو بھی میرے ساتھی ہو. سارے نبی رسولوں پر میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ آ گئی ہے ملک صاحب, میں تھوڑی سمجھ آ گئی ہے. میں جان کے مبارک انہوں نے ہیپی نو تے نیو نہیں پہ دیندا. میں کیا وہ بنی اسرائیل بھی آ جائے تو کٹھے ہی انہوں نے مبارک دے دیں گے. لیکن مینوں تے سمجھ آ گئی تسی کی کہنا چاہتے ہو. ایویں جڑے کئی ساڈے مسلمان بھائی نے تہاڈے نال اس گل دے تے بحث کرنا چاہتے نے, بھائی وہ جس طرح بھائی قرآن کتوں آیا تے تانوں قرآن کس طرح پتہ ہے کہ اللہ دی کتاب, یہ کوئی بحث کرنے والی ہے. تسی جماعت احمدیہ تو علیحدگی دا اعلان کیتا ہے, وہ دے بارے میں 2-3 گلاں پوچھنیاں نے. پچھلا تقریباً 40 منٹ گزر گئے نے, واری نہیں پی آمدی. جے 2 سوال کیتے نے پھر کھو ختم مائک. اجازت ہے کر لواں؟ یار میری طرف سے سب کو اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے, بولا. میں کیا جڑا جبر دا نظام تساں آئیڈینٹیفائی کیتا ہے, جہدے خلاف تساں بغاوت دا اعلان کیتا ہے, وہ دے نال جڑا بندہ متفق نہیں ہے, اگر وہ تانوں جوائن کرنا چاہتا ہوئے تو میں تے رادر تہاڈی طرفوں بھی او دے اگے ایک اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی جوائن کرنا چاہو ملک صاحب نو تے کر لو, کیونکہ ملک صاحب نے اصل دے وچ اس جبر دے نظام تو فرعونیت دے نظام تو علیحدگی دا اعلان کیتا. باقی ایمانی معاملات ملک صاحب دے وہی نے جو پہلے سن, کوئی نویں گل تو انہوں نے کیتی نہیں ہے. زیادہ تر ایمانی معاملات انہوں دے ہوئی نے. اچھا میں کیا ہن تسی کیونکہ جماعت دے پابند نہیں رہے, نظام دے پابند نہیں رہے, تے تسی کہندے سی جیڑا مسلمان اپنے آپ نوں آندا او دے پیچھے نماز پڑھو تے او تہاڈے پیچھے پڑھن. تے تسی ہن جیڑی پرسوں جمعہ آ رہے ہے اپنے جماعت احمدیہ دے عبادت گاہ جاؤ گے یا کسی اور چ بھی جا کے پڑھ سکتے ہو نمازاں وغیرہ؟ اس تو پہلے تو تسی نہیں پڑھتے ہونے. نہیں عامر صاحب, میں نماز کتوں پڑھنی نا, نماز ہے نہیں قرآن دے وچ, نماز کتوں پڑھن دے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے پیارے بھائی, جو سمجھتا ہے پڑھنی ہے وہ پڑھے, جو سمجھتا ہے نہیں ہو نہ پڑھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کو بتا دیا کہ آپ کا معاملہ قرآن کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں. جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ, جو آپ سمجھتے ہو وہ کرو, جو نہیں ہے قرآن کے باہر جو چیز قرآن میں نہیں ہے اگر آپ وہ کرتے ہو, میں آپ کو کہتا ہوں چھوڑ دو. اگر اللہ آپ سے اس معاملے میں سوال پوچھے گا تو میں جوابداری قبول کر رہا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کی. جو قرآن میں نہیں ہے آپ کرتے ہو چھوڑ دو گے, اس پر اللہ اگر آپ سے سوال کرے گا, اے اللہ تو میرا گواہ رہنا, اس کا جواب ان سے نہ لینا, رب مجھ سے لے لینا. مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک کلاس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور امتحان والے دن اس کتاب کے باہر سوال دے دیے جائیں تو اس جتنا نالائق ٹیچر کوئی نہیں ہوگا. تو میرا رب نالائق نہیں ہے, میرا رب تو علم دینے والا ہے, بنانے والا ہے. تو علم جس نے بنایا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کتاب اور دے دے اور امتحان کتاب سے باہر جا کے شروع ہو جائے. یہ سارا سر میری عقل اور ایمان کے مطابق یہ نہیں ہے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن سے جڑو, قرآن پر بیعت کرو. پھر آپ کہہ رہے تم نے جماعت, میں نے جماعت نہیں بنائی, جماعت قرآن کی صرف نشاندہی کر رہا ہوں, اللہ کی جماعت نشاندہی کر رہا ہوں.
ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ? देखिए नमाज का हुक्म नहीं ना है कुरान च? सुन ले मैं पढ़ता हूँ नमाज, लेकिन पढ़ दे। कुरान में इस तरीके की नमाज नहीं है। मुझे आप कह सकते हो मैं आदतन पढ़ता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, लेकिन अगर जो नमाज कुरान में नहीं है, कोई नहीं पढ़ता, अल्लाह उससे सवाल जवाब नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये वाज़े नहीं, आपको तुसी हुण पढ़नी, बता दिया है। तुसी अपनी गल दसो कि मैं- पढ़नी कि छड़ देती? मैं पढ़ता हूँ, मुझे इसमें सुकून मिलता है, पढ़ता रहूंगा। पढ़ते रहो दे बा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੋਗੇ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। मैंने आपको बता दिया कि मैं हर शख्स के पीछे नमाज पढ़ता हूँ जो किसी के अकाबिर को बुरा भला नहीं कहता। मैं पहले भी पढ़ता हूँ, अच्छा पहले नहीं मैं आज से पढ़ रहा हूँ, मैं पहले भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ूंगा जहाँ भी। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अहले किताब के घर अपने रिश्ते दो, लो, शादियाँ करो, कोई शिया है, सुन्नी है, अहमदी है, बरेलवी है, चुस्त, जो मर्जी हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, उसके साथ रिश्ते करो, शादियाँ करो, दो लो, वो मुसलमान है। वो फैसला अल्लाह ताला के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਨਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। दूसरा मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के बियाबानों में जाके जमात ने वहाँ खिदमत खलक करते हुए वहाँ पे उनको कपड़े तक दिए हैं, उन लोगों को खाने पीने के सलीके सिखाए हैं उन लोगों को। तो जो कुरान करीम में हुक्म है अल्लाह ताला का कि अपने मस्कन आबाद करो, उनके मस्कन आबाद करने में, उनको तालीम देने में, वहाँ पे स्कूल खोलने में, वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल खोलने में जमात ने बहुत, एवन के कुएँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ पे कुएँ खोदे गए हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए। और जब ज़लज़ले आते हैं पूरी दुनिया में, जब आफतें आती हैं पूरी दुनिया में, जमात अहमदिया चैरिटी इकट्ठी करती है और वहाँ पे भेजती है, जिसका रुकन मैं भी हूँ, यानी कि माली लिहाज से हूँ, वैसे अमली तौर पे मैं नहीं कभी गया, उसमें भी हम चंदे देते हैं। यहाँ जर्मनी की लजनान है, यहाँ जर्मनी की लजनान है, अकेली लजनान है। ये अपना मलक साहब है ना कि रोज तकरीर कर रही है, आपको ना यहाँ नीचे मौका दो। मलक साहब यहाँ जर्मनी में लजनान है, अकेली लजनान है, अकेली लजनान है। अफ्रीका में कुएं खुदवाए हैं अपनी जेब में से कुएं खुदवाए हैं वहाँ अफ्रीका के जंगलों में जाके पैसे भिजवाए हैं, वहाँ पे उनके नाम पे कुएं खुदवाए गए हैं। इसी तरह ये तुर्की में जो ज़लज़ला है वहाँ पे भी जमात ने इवन के इन्होंने जो डैम बनाने का वादा किया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का था, वो जज जो रिटायर हुआ था। देखिए प्यारे भाई, आप अपनी जमात की कर्जगी बता रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में बिठा ले, इसका एक जवाब दे रहा हूँ आप कि आपके ऊपर सबसे पहले हक आपका रिश्तेदारों का, अफ्रीका वालों का नहीं है। ये कुरान में अल्लाह का फैसला है। उसके बाद रिश्तेदारों के बाद आपके हमसायों का है, हमसायों के बाद फिर आपने राइट लेफ्ट जिधर जाना है वो जाए। घर में भाई भूखे मर रहे हैं, आप जाके कालों को, चिट्टों को, गोरों को खाने खिलाई आओ, तो क्या अल्लाह ताला इसका हुक्म दे रहे हैं? तो भैया जिसके पास अकल और इल्म और फहम है, ये उसके लिए बातें हैं। सबसे पहले आपके ऊपर आपके रिश्तेदारों का हक है, कालों का नहीं है। घर में लोग भूखे मर रहे हैं, कालों को जाके कुएं खटा दो तो रोटियां खवा दो, उनका हक बाद में है। पहले आपका रिश्तेदारों का, फिर आपके हमसायों का, उसके बाद जाके आप कहीं न कहीं जाना है तो भले जाओ, वो हक है अल्लाह ताला का। जज़ाकल्लाह। और कोई भाई सवाल करना चाहता है? मलिक साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत। वसीम भाई, अच्छा मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ अहमदी मुसलमान होने के नाते कि हमें
मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने ये जो कुरानी जमात जिसका ऐलान कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी नहीं है? जी मोहतरम, इसका जवाब ये है कि जब आपको हर बात समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। मेरा आपको क्या बताया कि हमारा ईमान कुरान है। कुरान में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो 1000 बार ज़रूर पढ़ें आप। लेकिन जो कुरान का मुसलमान है, कुरान में ये नहीं है। आपको पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है, अल्लाह को नहीं पता है, अल्लाह ने नहीं बताया ये कलमा। तो कुरान से बाहर तो हमने जाना नहीं है ना। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन आपको सज़ा दी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, रब तू गवाह रहना कि इसकी सज़ा मुझे देनी है। हाँ, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, या आप किसी को बताना चाहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कलमा है तो फिर ईसा रसूलुल्लाह कलमा है, मूसा रसूलुल्लाह कलमा है, इब्राहिम रसूलुल्लाह कलमा है। ये सारे कलमे सारे अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ताला ने ये कुरान में कलमा बताया नहीं है, ये आप इंसानों की इजादात हैं। ये आपने खुद इजादात करके ये बताया है कलमा। अल्लाह को नहीं पता था, अल्लाह ने पूरा ज़ाब्त हयात दे दिया। कलमा ये नहीं बताया, ये कलमा आप लोगों पर छोड़ दिया कि मुसलमान कौम आएगी, अगला कलमा मैं अद्धा दसें अद्धा वो नाल मिला के सौ दे देगी। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कलमा कोई नहीं है। हाँ, कोई आप किसी को बताना चाहते हो, बताओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी रसूल। ये आपसे पूछता है कोई वो कौन है, कहें वो अल्लाह के नबी रसूल है। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन कुरान के बाहर आपका कलमा जो है, आप कहते हो कुरान में तो नहीं है, पर असी सारे मुतफिक हो गए हैं, जोरावर हो गए हैं हम मुसलमान, तो ये कलमा बनाओ, क्योंकि हम सब यही पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते रहो। हमारे लिए कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ऊपर कोई कलमा नहीं है। हमने सिर्फ कुरान का मुसलमान है और कुरान की बात आपको बता रहे हैं। जो कुरान में है आप बताएं, वो मेरा दीन है, वो मेरा ईमान है। जज़ाकल्लाह। तो मलिक साहब, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है वो कुरान में है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुरान में है, लेकिन आप अपनी जमात में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखें, एक दफ़ा ना यहाँ जर्मनी में हम एक स्कूल में गए वसीम साहब, वहाँ पे कोई जमाती प्रोग्राम था हेलो। जिसमें जर्मन भी बुलवाए हुए थे उन्होंने। तो वहाँ के बच्चों ने एक तराना पढ़ा जो शुरू यहाँ से होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने वहाँ से उनसे पूछा कि ये तो क्रिश्चियन बच्चे हैं, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि ये तो क्रिश्चियन बच्चे हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे हैं, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी टीचर्स ने हमें बताया कि हमारा आपका इत्तेफाक है ला इलाहा इल्लल्लाह तक, ना आप अल्लाह के सिवा किसी को मबूद मानते हैं ना हम मानते हैं। सो हम इस हद तक इकट्ठे हैं। तो हमने ये तराना बनाया है हमारे स्कूल के बच्चों ने कि आज मुसलमान भी आ रहे हैं और ईसाई भी आ रहे हैं, क्योंकि एक मजहबी तकरीब है, इसलिए हम कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर इकट्ठे हो जाओ। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह और ईसा रूहुल्लाह पे हमारा फ़र्क है, तो हम उस पर नहीं जाते। तो ये है इसका जवाब होता है इन चीज़ों का। नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि जब पाकिस्तान में ये हमारी मस्जिदों में ये